اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ السلام کی بعد عرض ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے چنار، جو کلاس 3 کا ہے۔ آج 2 روز سے ہم کنٹینیو سے چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم 2-3 دن کے لیے، ابھی اور 2 دن کے لیے ہم کلاس 3 کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ ابھی کلاس 3 کا ہم نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ تو فی الحال ہمارے آج 3 چیپٹر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو چیپٹر نمبر 4 کے سوال ہم کل سے بھی شروع کریں گے۔ تو فی الحال آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ہم نے 3 سوال کیے تھے، اور آج ہم نے 2 سوالوں کے جواب اور لکھ کے لائے ہیں۔ سوال ہے، جیسے آپ کتاب پر نظر رکھیں، چنار کے پتے کس کام آتے ہیں، پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال ہے اس کا، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ یہ 2 سوال ہم کو کل رہ گئے تھے، ہم نے کل 3 کوسچن کیے تھے اس کتاب کے۔ اور اس کے بعد یہ نیچے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اس ٹیبل میں نے باقی ایک تو مثال خود کتاب والوں نے دی تھی، اور باقی جو ہے وہ میں نے کتاب ہی پہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم ان 2 سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے، چنار کے پتے کس کام آتے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے، چنار کے پتے کوئلہ بنانے کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب ہے بیٹے، چنار ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کی کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ آگے تھوڑا سا اور بھی لکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ گویا کہ سوال نمبر 5 جو ہے وہ ہے، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ چنار ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اتنی بڑی خوبیاں اگر ہم ساری لکھیں تو پھر آپ سوال یاد کر نہیں پاؤ گے۔ تو بیٹا آپ موبائل سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے آپ کا سوال، اور اس کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ آرام سے موبائل کو سامنے رکھ کر پھر اپنی کاپی بنا کر ان سوالوں کو یاد کرنا۔ چنار کے پتے کس کام آتے ہیں۔ چنار کے پتے کوئلہ بنانے کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 5، چنار کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے۔ اس کا جواب ہے، چنار ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس سے ماحول پر اچھا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بیٹا یہ ہو گئے سوال 2۔ اب اس کی جو ہیں یہ دیے گئے 2 حرفی الفاظ کے 6 حرفی اور 4 حرفی الفاظ بنائیے۔ مثال آپ کے لیے دی ہوئی ہے، تو وہ مثال یہ تھی، مثال 2 حرفی جوڑ 6 حرفی اور 4 حرفی، یعنی کہ 2 حروف والے الفاظ، 3 حروف والے الفاظ اور 4 حروف والے الفاظ۔ تو اس کے لیے مثال ایک کتاب والوں نے یہ دی ہوئی ہے، مثال جیم الف جا۔ تو آگے 3 حرفی اس کے بن گئے جیم الف نون جان۔ تو جب 4 حرفی بنائے تو بن گئے جیم الف جا نون الف نا جانا۔ تو نیچے کچھ لفظ ہیں، ان کے کسی بھی طریقے سے، کسی اور طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، لیکن میں نے بھی کسی انداز سے بنائے ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ لیجئے۔ سین واو سو، سین واو الف وا سوا، سین واو الف وا لام سوال، دال واو دو، دال واو الف وا دوا، دال واو الف وا نون دوات، نون رے نر، نون رے لف را نرا، نون رے لف را لام ہے لہ نرالا، سین رے سر، سین رے لف را سرا، سین رے لف را گین سراگ، بے لف با لام بال، بے الف با لام الف لا بالا، بے لف با لام الف لا بالا، میم دال مد، میم دال الف دا مدا، میم دال الف دا رے مدار۔ تو یہ ہو گئے اس کا یہ سوال، اسی انداز سے آپ اسے کاپی پہ اٹھا لیں۔ تو بیٹا اس سائڈ ہم جاتے ہیں، یہ ہے ایک سوال، کلم الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجئے۔ تو یہ بھی میں نے کتاب پہ چنار کی شاخیں، یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یہ جو سطر ہے یہ یہاں پہ لکھ دینا، اس کے ڈائریکٹ آگے
یا کہ اس کو نمبر لگا دینا 1 2 3 4 5، پھر اسی طرح سے بھی ان کو اپنا اپنا نمبر لگا دینا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ چنار کی شاخیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، نسیم باغ شاہ جہان نے لگوایا تھا، کوئلے سردیوں میں کانگڑی میں ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، چنار کی لکڑی سے کئی کار آمد چیزیں بنائی جاتی ہیں، چنار کی لکڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بیٹا آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 4۔ اب سوال نمبر 5 جو ہے، خالی جگہوں کو دیے ہوئے مناسب الفاظ سے بھریے۔ کشمیر میں چنار کے کئی بڑے بڑے ڈیش ڈیش ہیں، کھیت ہیں یا باغ، تو یہ باغ میں نے ٹک لگایا ہوا، یہ باغ اس میں لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے حضرت بل کے قریب ڈیش ڈیش کا ایک بہت بڑا باغ ہے، سفیدہ کا باغ ہے یا چنار کا، تو چنار کا باغ ہے۔ نسیم باغ مغل بادشاہ ڈیش ڈیش نے لگوایا تھا، اکبر نے لگایا تھا یا شاہ جہان نے، تو یہ شاہ جہان نے لگایا تھا۔ اچھا، کوئلے ڈیش ڈیش میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں، سردیوں میں ڈالتے ہیں کانگڑیوں میں یا کہ گرمیوں میں، تو ہم کو یہاں پہ سردیاں لکھنا ہے، سردیوں میں کانگڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ پت جڑ کے موسم میں چنار کے پتے پہلے زرد اور پھر ڈیش ڈیش ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں یا سرخ، تو سرخ ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ ایک اور کوشش چھوٹی سی کر دینا، یہاں پہ مختلف قسم کے درختوں کے نام لکھیے اور 2 کی تصویریں بنائیے، یعنی کہ 2 کا فوٹو بھی بنانا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے درخت ہیں، آپ آس پاس دیکھیں، یہ جو درخت ہیں کتنے درخت ہیں، تو 2 کی شکلیں میں بنا دینا، اپنی کتاب پہ فوٹو بنا دینا، تصویر بنا دینا، اور ان کے نام بھی لکھ دینا کہ آپ نے کون کون سا درخت بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے استاد کی مدد سے چنار پر 5 جملے لکھیے۔ تو چنار آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس میں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آرام سے آپ کو لکھنے میں اس میں مدد مل ہی جائے گی، آپ کو سمجھ بھی آئے ہیں، جو سوال آپ نے لکھے ہیں انہی میں سے آپ انہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھے آج ہمارے وہ سوال جو ہم نے کل ہم سے رہ گئے تھے اور آج ہم نے کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر آ رہا ہے، لیکن اس کے سوال میں ہم نے کیے ہوئے ہیں، تو ہم اس سے آگے جاتے ہیں، اس سے آگے اس کے تو ہم نے کچھ تھوڑے سے سوال کیے ہیں، شاید سوال کیے ہیں، لیکن اس کی جو خالی جگہ ہیں یہ ابھی ہم نے نہیں کی ہیں۔ ہاں، تو کل ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالی جگہ ہیں یہ ہم کمپلیٹ کریں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فی الحال آج آپ نے جو کیا ہے وہ چنار کے سوال اور اسی طرح سے تو بیٹا یہ جو ہم نے پڑھا، یہ آپ کا جو کل کا ٹاپک ہم نے ادھورا تھا وہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے لیے ہم آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں، تب تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔